فرانس کے بارے میں ایک وہیں کے کالم نگار نے مضمون لکھا. اس مضمون کا عنوان تھا فرانسیسی اور کتے. فرانسیسی اور مضمون انگلش میں تھا, میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اردو میں, کہ اس نے بتایا کہ فرانس میں جو بے انتہا کتے پالنے کا رواج ہے, ہر گھر میں کتا, اور کتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں اور جائیدادیں کتوں کے نام کر کے چلے جاتے ہیں, اس کی وجہ کتوں سے محبت نہیں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو انسانوں سے محبت ملنا ختم ہو گئی ہے. کوئی محبت کرنے والا ہے ہی نہیں. کیوں محبت کرے گا جب خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہو گیا, بھائی بہنوں کا رشتہ ختم ہو گیا, تو محبت کر. جب ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کیا جا رہا ہے جن سے سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے, تو محبت ان کو کہاں نظر آئی؟ کتوں میں. ان کو پتا ہے کتے کو روٹی کھلاؤ تو دم ہلاتا ہے, اپنی اولاد کو روٹی کھلاؤ گے وہ آپ کی فرما برداری نہیں کرے گا, وہ کہے گا آپ کا بنیادی حق تھا مجھے روٹی کھلانا, آپ نے گورنمنٹ کے قانون کی بیس پہ مجھے روٹی کھلائی ہے, یہ حکومت کا قانون ہے کہ ابا روٹی کھلائیں گے اپنی اولاد کو. زبردستی لی جاتی ہے, اس کی جیب سے چھینے جاتے ہیں پیسے اپنی اولاد کو دینے کے لیے. تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ فیوچر آپ کا بھی ایسا ہو؟ بتائیے میرے بھائی. تو یقیناً یہ غلط ہے. اس پہ اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. خاندان میں کیا ہوتا ہے, انسان کیسے اس پہ ذمہ داریاں آتی ہیں, بھائی پہ بہنوں کی ذمہ داریاں آتی ہیں, تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچا رہتا ہے. کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے برائیوں سے توبہ کر لی, اپنی بیٹیوں کا خیال آیا. ایک شرابی آیا میرے پاس, وہ شراب پیا کرتا تھا, کہتا ہے میری جب شادی ہوئی اور میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے شراب اسی دن سے چھوڑ دی ہے. کیوں؟ میں نے کہا کہ اگر میری بچی جوان ہوگی لوگ کیا کہیں گے, شرابی کی بیٹی ہے, میری بچی کا مستقبل تو تباہ ہو جائے گا. کوئی مکمل بچ جاتا ہے برائیوں سے, کسی کی برائیوں میں کچھ کمی آ جاتی ہے, لیکن یہ خاندان ہے جو انسان پہ پابندیاں لگاتا ہے اور بہت ساری برائیوں سے انسان کو روکتا ہے. اس پر بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. تو میں صرف آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ بتاؤ یہ ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ ہم اس فیملی سسٹم کو بچائیں؟ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ تو اب اس کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ انہوں نے تباہ کرنے کے لیے جو کچھ کیا ہے نا, آپ اس کا الٹ کرنا شروع کر دیں تو بچنا شروع ہو جائے گی. نہیں آ رہی میرے خیال بات بھائی. ان لوگوں کا فیملی سسٹم جن باتوں کی وجہ سے تباہ ہوا ہے, تو آپ اس کے اپوزٹ کام کرنا شروع کر دیں تو آپ کا تباہی کے بجائے کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ آباد ہونا شروع ہو جائے گا. دیکھو ایک دیوار کھڑی ہوئی ہے, اینٹیں لگی ہوئی ہیں اس پہ, ایک آدمی نے آ کے وہ دیوار گرائی اور توڑ دی اور اینٹیں ساری نیچے گرا دی. اب آپ اس دیوار کو دوبارہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا؟ انہوں نے گرائی ہیں, آپ اپنی جگہ پہ لا کے رکھ دیں اس کو. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. میں نے سنا تھا لاہور کے لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں, بہت مشکل ہے سمجھانا. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اگر سمجھ میں آئی ہوتی نا آپ کے, تو پھر ابھی میرا بیان سننے کے بعد جا کے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے, مگر آپ ان باتوں کو فالو نہیں کریں گے. آپ وہی کریں گے جو آپ کے ابا کہہ رہے ہیں, جو آپ کی اماں کہہ رہی ہیں, جو آپ کے گھر والے کہہ رہے ہیں, جو لاہور والے کہہ رہے ہیں. کریں گے نہیں آپ. ہم 15-16 سال سے چیخ رہے ہیں مگر ہمیں عمل کرنے والے لوگ نظر نہیں آتے, وہی باتیں شروع کر دیتے. تو آپ نے ان کے بالکل کیسے چلنا ہے؟ ان کے خلاف چل رہا ہے. انہوں نے خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے لیے کیا کیا؟ پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ تباہی شروع کہاں سے ہوئی ہے. وہ لوگ بھی ایسے نہیں تھے, پہلے ان کا بھی بڑا مضبوط فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا. 100 سال پہلے لندن میں اور جو جرمنی اور فرانس کے آپ حالات پڑھیں تو وہ بہت زبردست ان کا نظام تھا. انہوں نے کیا؟ ان کو بیوقوف بنایا یہودیوں نے. قرآن مجید میں اللہ نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ ہم نے اہل یہود سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے جعلناکم اکثر نفیرا, ہم تمہاری آبادی بڑھا دیں گے. آبادی بڑھتی ہے تو چچا ماموں بھی بڑھ جاتے ہیں, پھپھیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے, خالاؤں کی تعداد اگلی نسل میں بڑھے گی نا وہ خود بخود. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کے 2 بچے ہوں گے تو جب ان بچوں کے بچے ہوں گے تو ان بچوں کے کتنے ماموں ہوں گے؟ ماموں تو ہوگا ہی نہیں. یعنی ماموں ابا کی ایک عدد بہن ہے تو وہ کیا ہوئی؟ پھپھو. ایک پھپھو ہوں گی اور اس بہن کی جو اولاد ہوگی اس کے ایک عدد ماموں ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی ہوگا خاندان میں بڑا بھائی, چھوٹا بھائی, منجھلے بھائی, یہ سب
یہ اصطلاحات ہی ختم ہو جائیں گی. یہ ایک ہی بھائی ہیں, اور یہ بھی جب ہے جب دو بچے ہوں, یعنی ایک لڑکا ہو اور ایک لڑکی, جبکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. بعض دفعہ بیٹی پہلے پیدا ہوتی ہے, دوسرے نمبر میں بیٹی ہو جاتی ہے, تیسرے نمبر میں بیٹی ہو جاتی ہے, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بیٹے کی لالچ میں وہ لڑکیوں کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ گروتھ ریشو اتنا ہمارا ڈسٹرب ہو رہا ہے کہ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی چلی جا رہی ہیں, لڑکوں کی تعداد کم ہو گئی ہے. اب جس کے 2 لڑکے ہو گئے وہ بریک لگا دیتا ہے, تو لڑکے کتنے ہوئے؟ 2. اور جس کے لڑکیاں ہوئی وہ بریک نہیں لگاتا, وہ لڑکے کی لالچ میں لڑکیاں پیدا اس کے گھر میں ہوتی رہتی ہیں, تو لڑکیاں 6-7 ہو جاتی ہیں اور لڑکے 1-2 سے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں. تو کیسا عجیب نظام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, کہ وہ لڑکیوں کی تو بھرمار ہو گئی اور لڑکے, تبھی لوگ پریشان ہیں, رشتے ہی نہیں مل رہے, رشتے ہی نہیں ہو رہے. وظیفہ بتا دیں, اب خری رسالوں والوں سے رابطہ کرا دیں ہمارا, اور فلانے سے بتا دیں. میں کہتا ہوں بھائی, میرے پاس جب لڑکیوں کے والدین کے فون آتے ہیں بیٹی کے لیے رشتہ بتا دیں, میں کہتا ہوں آرڈر پہ بنوانا پڑے گا بندے مارکیٹ میں ہے ہی نہیں تو کہاں سے لائیں. ابھی میرے سفر سے پہلے 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, یہ زمینی حقائق ہیں. اب آپ اس میں مجھے احمق کہیں, بیوقوف کہیں, یا کہیں یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہوتی ہے نا, ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. اس کے خلاف آپ چلیں گے تو مار کھائیں گے مزید.